ناظرین آداب، میں ہوں محمد عامر بدر۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا وایو جی ایم انوویشن کنکلیو سے خطاب۔ ریاضی کے بین الاقوامی مقابلے میں ہندوستانی لڑکیوں کی شاندار کامیابی، اور این ٹی اے نے کی مشکوک سرگرمیوں کی شکایت کے لیے نئے پلیٹ فارم کی شروعات۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دہلی میں بھارت منڈپم میں منعقدہ وایو جی ایم انوویشن کنکلیو سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ وایو جی ایم ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں مختلف شعبوں کے لوگ مل کر بھارت کی ترقی یافتہ مستقبل کے لیے نئی ٹیکنالوجیز پر کام کر سکتے ہیں۔ تقریب میں مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان، وزیر سائنس و ٹیکنالوجی ڈاکٹر جتیندر سنگھ، وزیر مملکت جینت چودھری اور سکنتا مجمدار بھی موجود تھے۔ کنکلیو کے دوران سرکاری صنعتی تعلیمی رہنماؤں کی موجودگی میں اعلیٰ سطح کی گول میز نشستیں اور مباحثے منعقد ہوئے۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ اس پروگرام سے بھارت کی اختراعی صلاحیت کو نئی رفتار ملے گی، خاص طور پر ڈیپ ٹیک جیسے شعبوں میں۔ انہوں نے آئی آئی ٹی کانپور اور بمبئی میں سپر ہبس کے آغاز کی ستائش کی، جہاں مصنوعی ذہانت، حیاتیاتی سائنس، صحت اور بائیو ٹیکنالوجی پر کام کیا جا رہا ہے۔ یورپ میں ہونے والے 14ویں یورپین گرلز میتھمیٹیکل اولمپیاڈ میں ہندوستان کی 4 لڑکیوں کی ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 چاندی کے اور 2 کانسے کے تمغے اپنے نام کیے۔ اس ٹیم میں کیرلا سے سنجنا چاکو، ممبئی سے شریا شانتنو، پونے سے سائی پٹیل، کولکاتہ سے شریا گپتا رے شامل تھے۔ یہ مقابلہ دنیا بھر کی ہائی اسکول کی ان لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے جو ریاضی میں خاص دلچسپی رکھتی ہیں اور نصاب سے ہٹ کر اپنی صلاحیتیں دکھاتی ہیں۔ نیٹ یو جی امتحان سے پہلے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے ایک نیا آن لائن پلیٹ فارم شروع کیا ہے، جہاں امیدوار یا عام لوگ نیٹ یو جی سے متعلق کسی بھی مشتبہ دعوے یا سرگرمی کی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ یہ قدم پچھلے سال پیپر لیک جیسے واقعات کے بعد احتیاطی تدبیر کے طور پر اٹھایا گیا ہے۔ این ٹی اے کے ڈائریکٹر جنرل پردیپ سنگھ کھرولا کے مطابق اگر کوئی ویب سائٹ یا فرد سوالیہ پرچے یا امتحانی مواد کی جھوٹی پیشکش کرے یا خود کو این ٹی اے کا اہلکار ظاہر کرے تو اس کی شکایت آن لائن کی جا سکتی ہے۔ یہ اقدام 2024 کے نئے قانون کے تحت ہے، جس کا مقصد امتحانات کو شفاف بنانا ہے۔ نیٹ یو جی کا امتحان 4 مئی کو منعقد ہوگا۔ یونیورسٹی آف اسٹریتھ کلائٹ کی فیکلٹی آف سائنس نے ستمبر 2025 میں شروع ہونے والے آن کیمپس ماسٹرز پروگرامز کے لیے اسکالرشپ کا اعلان کیا ہے۔ یہ اسکالرشپ ان بین الاقوامی طلبہ کو دی جائے گی جنہیں یونیورسٹی میں داخلے کی پیشکش ہو چکی ہے اور جن کا شمار بین الاقوامی طلبہ میں ہوتا ہو۔ اس اسکالرشپ کی مالیت 7,000 پاؤنڈ سے 8,000 پاؤنڈ تک ہوگی۔ یہ اسکالرشپ مالی ضرورت کی بنیاد پر نہیں بلکہ میرٹ پر دی جائے گی۔ امیدواروں کی تعلیمی کارکردگی، متعلقہ غیر نصابی سرگرمیاں یا پیشہ ورانہ تجربہ اور کیریئر سے متعلق ان کے عزائم کو مد نظر رکھا جائے گا۔ وہ طلباء جن کا انتخاب ہوگا وہ پروگرام کے تعلیمی، ثقافتی اور مجموعی ماحول میں مثبت کردار ادا کر سکیں گے۔ حیدرآباد کے 2 طلباء ایشان اور نیہا نے کورونا کے بعد تعلیم سے پیچھے رہ جانے والے بچوں کی مدد کے لیے آشائم کے نام سے ایک اسٹوڈنٹ این جی او قائم کی۔ یہ تنظیم حیدرآباد، کریم نگر، آندھرا پردیش، مغربی بنگال میں سرگرم ہے۔ یہ دونوں طلباء اپنے جیب خرچ سے ورکشاپس کرتے ہیں جن میں بولنے، تخلیقی صلاحیت اور لیڈرشپس کی تربیت دی جاتی ہے۔ ان کی کوششوں سے کئی بچے پراعتماد ہو چکے ہیں اور انگریزی روانی سے بولنے لگے ہیں۔ ایشان اور نیہا کا کہنا ہے کہ وہ خود طالب علم ہیں اور بلا لحاظ مذہب و ملت دوسرے طلباء کو پڑھا رہے ہیں۔ یہ مثال نوجوانوں کی جذبہ خدمت اور مثبت سوچ کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ معیشت اکیڈمی ممبئی اور سری شکتی فاؤنڈیشن کولکاتہ کے اشتراک سے کولکاتہ میں بین الاقوامی تعلیمی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس کانفرنس میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے 2 اساتذہ ڈاکٹر کفیل احمد اور ڈاکٹر فہیم اشرف نے شرکت کی۔ ڈاکٹر کفیل احمد نے مانو ماڈل اسکول کا تعارف پیش کرتے ہوئے اس کے اردو میڈیم میں سی بی ایس ای نصاب کی خصوصیات پر روشنی ڈالی اور کہا کہ یہ واحد اردو میڈیم اسکول ہے جو سی بی ایس ای نصاب پڑھاتا ہے۔ ڈاکٹر فہیم اشرف نے مادری زبان کی اہمیت اور بچوں کی کارکردگی پر اس کے مثبت اثرات پر گفتگو کی۔ کانفرنس میں امریکہ کے علاوہ ہندوستان کے دیگر ریاستوں سے بھی کئی تعلیمی شخصیات نے شرکت کی۔
معیشت اکیڈمی کے ڈائریکٹر دانش ریاض نے کہا کہ اس اجلاس کا مقصد مغربی بنگال اور دیگر ریاستوں کے تعلیمی تجربات کو آپس میں جوڑنا تھا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے فاصلاتی طرز تعلیم کے پروگراموں کے امتحانات کا آغاز 17 مئی 2025 سے ہو رہا ہے۔ فاصلاتی اور آن لائن تعلیمی مرکز کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد رضا اللہ خان کے مطابق انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ پروگراموں کے امتحانات ملک بھر میں واقع سبھی لرنر سپورٹ سینٹرز، اسٹڈی سینٹرز پر منعقد ہوں گے۔ یونیورسٹی کے ایگزامینیشن برانچ نے امتحانات کا تفصیلی ٹائم ٹیبل جاری کر دیا ہے، جو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ کسی بھی وضاحت کے لیے اپنے منتخب کردہ لرنر سپورٹ سینٹر، ریجنل سینٹر کے علاوہ یونیورسٹی ہیڈ کوارٹر حیدرآباد کے اسٹوڈنٹ سپورٹ سروس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کے لیے تفصیلات ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں داخلوں کے لیے آن لائن درخواست کا عمل جاری ہے۔ مرکزی کیمپس حیدرآباد و دیگر سیٹلائٹ کیمپسوں، کالج آف ٹیچر ایجوکیشن، پالی ٹیکنکس کے مختلف ریگولر پروگرامز میں خواہش مند طلبہ داخلے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ انٹرنس ٹیسٹ پر مبنی کورسز میں درخواستوں کی آخری تاریخ 13 مئی 2025 ہے اور میرٹ پر مبنی کورسز میں درخواستوں کی آخری تاریخ 4 جون 2025 ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا YUGM انوویشن کنکلیو سے خطاب۔ ریاضی کے بین الاقوامی مقابلے میں ہندوستانی لڑکیوں کی شاندار کامیابی، اور NTA نے مشکوک سرگرمیوں کی شکایت کے لیے نئے پلیٹ فارم کی شروعات۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔